اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف وتھ صبا۔ آج کا وظیفہ کیا ہے؟ آج کا وظیفہ کس ٹاپک پہ ہے؟ اور آج کا وظیفہ کرنے میں کچھ احتیاطیں ہیں، وہ آپ نے کرنی ہے، وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گی۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کیا یقین کریں ایک عمل ہے، ایک مختصر عمل ہے، ایک ایسا مختصر عمل ہے جو آپ کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے گا، جو آپ کی سوئی ہوئی تقدیر کو جھنجھوڑ کے اٹھائے گا۔ ایک ایسا مختصر عمل جو آپ کی تقدیر کو زمین سے آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ ایک ایسا آسان عمل، بڑا ہی آسان عمل بتا رہی ہوں جو آپ کو مالا مال کر دے گا، غائب سے رزق آنے لگے گا۔ حیران ہوں گے، دیکھنے والے حیران ہوں گے کہ رزق اس شخص پر کہاں سے رہا ہے، اس شخص کا سبب کیا، اس شخص کے پاس رزق کے اسباب کیا ہیں، یہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے پاس رزق اتنا آ رہا ہے۔ لوگ ٹو میں لگ جائیں گے آپ کے کہ آپ کے پاس اتنا رزق آخر کہاں سے رہا ہے۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، بہت ہی آسان عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ایک ایسا عمل جو آپ میں ہم سب کر سکتے ہیں، ہمارے بچے تک کر سکتے ہیں، بچوں تک کو اجازت ہے کرنے کی۔ قرآن پاک ہمارے لیے رہنمائی ہے، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، قرآن پاک سے مدد حاصل کریں، قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر پورے اعتماد کے ساتھ چلیں، ڈگمگائیں گے نہیں، آپ گریں گے نہیں۔ بڑے ہی زبردست قرآن پاک کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 212 آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ اس آیت سے آپ نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ ایک ایسا عطا کرنے والا ہے، اللہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جب کسی کو دینے پر آ جائے تو اسے حساب کے بغیر بھی عطا کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کی تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ اس ویڈیو کا روحانی جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ رزق کا مالک، اصل مالک اللہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے کس کو کتنا رزق دینا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور اللہ ہم سے اس طرح راضی ہو جاتا ہے کہ پھر ہمیں ہمارے اوقات اور حیثیت سے بڑھ کے عطا کرنے لگتا ہے۔ آج وہ عمل جس سے ہمیں ہماری اوقات اور حیثیت سے بڑھ کے رزق ملنے لگ جائے، جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ عمل آپ کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ مہمانوں کو بلائیں، اپنے گھر میں مہمانوں کو بلائیں، کھانے پر بلائیں۔ گھر کا کھانے کا ٹائم ہے، کوئی آ گیا ہے، بجائے کہ اپنی کچن کو ڈور کو بند کر دیں، کچن کو لاک لگا دیں، نہیں، کچھ بہت سے گھر ایسے ہیں جن میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا رزق آپ کے گھر میں اگر لکھا ہے تو آپ اس کو دیں۔ ہم کون ہوتے ہیں رزق دینے والے؟ ہم تو اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو یہ چیز اتنی پسند آتی ہے اس شخص کے جو اپنے رزق کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کر کھا رہا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں دوسرے لوگوں کا بھی رزق شامل کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس شخص کو دوں گا تو یہ مل بانٹ کے کھائے گا، یہ میری مخلوقات کو کھلائے گا، انسان کو کھلائے گا، جانور کو کھلائے گا، پرندوں کو کھلائے گا۔ پرندوں کو بھی باجرہ دیں، باجرہ منگوا کے رکھ لیں، 20 روپے کا 30 روپے کا باجرہ منگوا کے رکھ لیں، اور تھوڑے بہت دانے روز تازہ دانے تھوڑے بہت روز اوپر چھت پہ اپنے رکھا کریں، جو پرندے کھایا کریں گے۔ روز اذانوں کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ ڈال دیں۔
اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ کسی کو کھانا دینے لگے، دو روٹیاں آپ کو میکسیمم بتا رہی ہوں، آپ ایک روٹی بھی کر سکتے ہیں۔ جب کسی فقیر کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو آپ ایک روٹی اور سالن جو ڈال کے اس شخص کو دے رہے ہیں، اس کو ڈال کے دیتے ہوئے بس ایک آیت آپ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ بے شک جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے نام پر اللہ کی مخلوق میں رزق بانٹ رہے ہوں گے اور اللہ کو یاد کرا رہے ہوں گے، بے شک اللہ بھولنے والا نہیں ہے، لیکن جب آپ اللہ کو حوالہ دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو بے حساب رزق بھی دیتا ہے، بے حساب رزق بھی دیتا ہے، ہم میں سے تقدیر کا رزق سب کو ملتا ہے، اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، لیکن بے حساب رزق کسی کو عطا ہوتا ہے۔ تو ہم جب اللہ کے نام پر اللہ کے مخلوق میں، چاہے وہ جانور ہیں، پرندے ہیں، چاہے وہ جنات کے نام پر بھی اگر ہم کچھ دے رہے ہیں، جنات کے نام پر بھی دیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اور انسانوں کو بھی آپ دے رہے ہیں، تو جب ہم اللہ کی اس آیت کو دہرا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا اللہ کو لگتا ہے کہ یہ شخص مجھے بتا رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے اور مجھ سے بے حساب رزق کی امید لگا رہا ہے، تو اللہ پاک اس کو بے حساب رزق سے نوازتا ہے۔ جنات کو کیسے دیتے ہیں؟ آپ کے گھروں میں جب بھی گوشت پکے تو اس کی ہڈیوں کو بالکل صاف مت کیا کریں، صاف کریں بے شک کریں، ٹھیک ہے، لیکن بالکل صاف مت کریں۔ جس طرح بعض اوقات ہڈیوں کا چورا بنا دیا جاتا ہے، چبا رہے ہوتے ہیں ہڈیوں کو، کچھ چبانے والی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں جو چبا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ نے چبانا ہے چبائیں، لیکن جو چبانے والی ہڈیاں نہیں ہوتی اس پہ تھوڑا بہت گوشت آپ لگا رہنے دیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کیا اتنا گوشت جو ہمارے ایک دانت کو بھی نہیں لگے گا، اتنا سا گوشت لگا رہنے دے دیں، اور نیت یہ رکھیں اور کہہ کے پھینکیں، اور کہہ کے صاف جگہ پہ ایک صاف کونے میں پھینک دیں، گلی بازار کے محلے کے جہاں پہ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں اس کے پاس، اس کے قریب ایسی جگہوں پہ پھینکیں، کیونکہ یہ گندی نیک جنات جو ہوتے ہیں گندی جگہوں سے بھی اٹھا کے نہیں کھاتے، اور نیک جنات چوری کر کے بھی نہیں کھاتے، لیکن نیک جنات ایسا رزق ضرور کھاتے ہیں جس کو ہم جنات کو پیشکش کی ہوئی ہو۔ تو جب آپ نیک جنات کو یہ کہیں گے ہڈیوں کو پھینکتے ہوئے کہ یہ میں نیک جنات کا حصہ پھینک رہا ہوں، حصہ دے رہا ہوں، تو پھر آپ دیکھیں نیک جنات خوش ہوں گے، اللہ پاک نیک جنات کا رزق بھی آپ کے پاس دے گا۔ گھر میں کوئی میٹھا پکا ہے تو میٹھی چیزیں جنات کو بڑی پسند ہوتی ہیں، گھر میں کوئی میٹھا پک گیا ہے تو وہ میٹھی چیز تھوڑی بہت 1-2 چمچ ہی صحیح، 1-2 چمچ تو نکال ہی سکتے ہیں، اللہ کے نام پہ دل کھلا رکھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح بے حساب رزق عطا کرے گا۔ اللہ کے نام پہ پہلی بات دل کھلا رکھ لیں، دل کو کھلا کر لیں، جتنا کھلا کریں گے اتنا آپ کا رزق کھلا کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں دل تو کھلا ہوتا ہے لیکن ہمارے سورسز اور وسائل اور بجٹ اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایسے گھروں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی میٹھی چیز آپ پکائی ہے گھر میں تو میٹھی چیز کو 2-3 چمچ 1-2 چمچ لے کر اس کو ایک جگہ پہ ڈال دیں، اور ایسی جگہ پہ ڈال دیں اور ساتھ میں جو صاف ہو جگہ، ٹھیک ہے، کمرے کے بیچ میں نہیں، ایک پرانی رف پلیٹ لے لیں، اس پلیٹ کے اندر 1-2 چمچ رکھ دیں اور ایک گھر کے کسی بھی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جو اوپن ایریا ہو، اوپن ایریا میں رکھ دیں اس پلیٹ کو، اور پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ میں نیک جنات کا حصہ ڈال رہا ہوں۔ وہ آپ کی نظر میں شاید پڑی بھی رہے لیکن وہ ظاہری طور پہ پڑی رہے گی، اور پوشیدہ طور پہ اس رزق کو کھا لیا جائے گا، وہ ظاہری طور پہ پڑی رہے گی، یا پھر آپ چاول کے چند دانے لے کر چھت پہ ڈال دیں، چڑیاں، جانور، پرندے کھا لیں گے، میٹھی چیزیں کھا لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، کوشش کریں جتنا ہو سکے کم از کم ایک روٹی اور سالن ضرور دیں۔ یہ سب چیزیں دیتے ہوئے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب
اس آیت کو ضرور دم کرنا ہے۔ ایک آیت ہے اور آپ کی کمال آپ کی زندگی میں لے آئے گی، آپ کو مالدار بنا دے گی، دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بنا دے گی۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اللہ پاک بے حساب رزق دیتا ہے ایسے شخص کو جو اللہ کے مال کو، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی مخلوقات میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کا رزق واقعی ہی بے حساب کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ بے حساب کرتا ہے نا، کوئی شخص چاہے کتنا بھی اس سے حسد کا شکار ہو رہا ہو، کوئی شخص چاہے کتنا ہی پریشانیاں لے رہا ہو کہ آخر اس پہ آ کہاں سے رہا ہے پیسہ اتنا، چاہے کچھ بھی حاصل کرے، دشمن چاہے کچھ بھی کرے، اس کا رزق کوئی نہیں روک پائے گا۔ مہمان نوازی کی کوشش کریں جتنا ہو سکے، ہمارے بجٹ کے حساب سے ہمیں چاہیے کہ مہمان نوازی کریں۔ گھر میں کوئی بھی مہمان آ گیا اس کو ضرور کھانا دیں، کچھ بھی۔ رشتہ داروں کو اہمیت دیں، رشتہ داروں کو اہمیت دیں، خاص طور پہ جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور جو سسرالی رشتہ دار خواتین ہیں، اور جو میکے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو آس پڑوس کے ہوتے ہیں، خواتین کو تھوڑی سی زیادہ اہمیت دے دیں، کیونکہ اللہ پاک نے عورتوں کے ساتھ نرمی کے معاملات اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام رشتہ داروں کو اہمیت دیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ مرد حضرات، اہمیت دیں، اپنے رشتہ داروں کو کھانے پہ بلائیں، چاہے ایک ڈش بنا لیں، چاہے دال چاول بنا لیں، کوئی بھی عام سے عام چیز پکا لیں، لیکن مل بیٹھ کے کھائیں، چاہے چائے بنا لیں، چائے بنا کے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، ساتھ ان کو بٹھائیں اور چائے پی لیں، دیکھیں وہ کتنا خوش ہوں گے، اللہ پاک کتنا خوش ہوگا۔ رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ یہ تمام اعمال کرنے سے پہلے آپ نے آیت ضرور پڑھنی ہے۔